بہت اچھے ہوں گے۔ آج کا آغاز کرتے ہیں آج کے گھر کے کاموں سے اور کچھ بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے۔ تو جو ہے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بناؤں گی چقندر گوشت اور بنانا بریڈ کیک۔ تو میں نے یہ دونوں چیزوں کا سوچا ہوا تھا اور پھر میں نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آبان صاحب آ گئے تھے، مما مجھے بھی ساتھ بٹھائیں، مجھے دکھائیں آپ کیا کام کر رہی ہیں۔ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں، اپنے ساتھ لگاتی ہوں۔ بہت منت و مرادوں کے بعد یہ بچہ میرا پیدا ہوا ہے اور میں اس کو بہت جو ہے نا پیار سے رکھتی ہوں۔ تو یہ مجھے کہتا ہے نا، جو چیز کہتا ہے میں اس کی بات پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ لگا کے رکھتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں مما کیسے کام کر رہی ہیں، تاکہ اس کے اندر ہیلپ کرانے کی ہیبٹ ڈیولپ ہو اور اس کو کام کرانے کی عادت ہو۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ پوری زندگی گزار لیتے ہیں، ان کو گھر کے کام ہی نہیں آتے ہیں۔ تو اتنا بچوں کو آپ سکھائیں کہ وہ کم سے کم اپنے کام تو خود کر سکیں، بھوکے پیاسے نہ رہ سکیں کہ گھر میں اکیلے بھی ہوں تو وہ اپنے کام کرتے رہیں۔ اور بس یہی ہے کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں، بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں اور یہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لگا کے رکھتی ہوں۔ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہیلپ کراتے رہتے ہیں، کام بگاڑتے بھی ہیں اور کام کراتے بھی رہتے ہیں۔ پھر لیکن یہ ہے کہ دل لگا رہتا ہے ان کا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ضد نہیں کرتے باہر جانے کی، میرے ساتھ لگے رہتے ہیں اور یہ اس سے نا ماں بچے کی بانڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج میں جو ہے یہ کوکنگ بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک بات اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے دل میں کوئی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس خواہش ایسے تو پیدا نہیں ہو جاتی۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز ہونے کے لیے ہمارا دل ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ خواہش ایسے ہی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، ہمیں کوئی چیز ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز فوراً ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، بڑی مل جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی فوراً ہو جائے، ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے اور ہم بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا، اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں پیشنس سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں زندگی گزارنے کو اصول سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ پر کس طرح سے یقین کرنا ہے اور پھر جو ہے نا توکل کرنا ہے اللہ پہ۔ بعض معاملات، یہ تو ایک چھوٹی سی گاڑی کی بات ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم اتنی مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم کیسے نکلیں گے اس مشکل سے، کبھی ہم نکل پائیں گے بھی نہیں نکل پائیں گے، کیا ہماری مشکل کبھی آسان ہوگی نہیں ہوگی، لیکن وہ مشکل آسان ہی ہونی ہوتی ہے، وہ مراحل ختم ہی ہونے ہوتے ہیں، بس وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میری بات ایک یاد رکھیے گا، جب کبھی مشکل حالات آئیں زندگی میں تو اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے گا اور اللہ سے ہی مانگے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حالات بدل نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ پر کامل یقین ہمیں ان حالات سے، ان اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت ہوتا ہے۔ جب کبھی اچھا وقت ہو تو آپ اپنے نیچے والوں کو کبھی نہ بھولیں، اور جب کبھی آپ پہ برا وقت آئے تو آپ جو ہے نیگیٹو نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھیں اور صحیح ٹائمنگ کا انتظار کریں۔ دیکھیے گا ضرور آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں پوری ہوں گی۔ اور بس اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو آزماتا ہے، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، لیکن وہ پھر اس آزمائش سے نکال دیتا ہے اور پھر وہ اسی نعمت سے، اسی خواہش پوری ہونے سے نوازتا ہے جو ہم نے خواہش کی ہوتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیں، اور اگر کوئی وقت ایسا چل رہا ہے تو اللہ پر کامل ایمان کے ساتھ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی لائے گا انشاءاللہ ضرور۔
اور یہ میں جو ہے باتیں کرتے کرتے اب میں بنانا بریڈ پر آ گئی تھی. اس میں میں نے چینی ڈالی تھی, تھوڑا سا آئل مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا اور تھوڑا سا دودھ میں نے زیادہ ڈالا تھا, لیکن پھر بھی اوور آل میرا جو بریڈ تھا نا بڑا مزے کا بنا تھا. اچھا میں بلینڈر میں نا بلینڈ کر دیتی ہوں اس کو نا, کچھ لوگ جو ہے نا اس کو میش کرتے ہیں بنانا وغیرہ ڈال کے نا, لیکن نہیں میں بلینڈ کر دیتی ہوں. یہ میں میدا جو ہے نا چھان رہی تھی اور یہ میں نے پورا میدا چھان لیا تھا. میدا چھان کے ضرور یوز کیا کیجیے تو تاکہ جو ہے نا کوئی جو جالا وغیرہ ہو وہ نہ چلا جائے. اس کے بعد بیکنگ پاؤڈر اور نمک وغیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اور بلینڈ کر لیجیے گا. میں انڈا ڈالنا بھول گئی تھی, انڈا میں نے ڈالا تھا. اور اب ساتھ ساتھ میرا جو ہے نا چقندر گوشت بھی تیار ہو رہا تھا. چقندر گوشت کیا لاجواب بنا تھا. میں فرسٹ ٹائم میرا اٹیمپٹ تھا اور بہت ہی لذیذ بنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے فرمائش کی کہ تم نے یہ زیادہ کیوں نہیں بنایا, تم یہ زیادہ بناتی تاکہ ہم کہیں دے تو سکتے, تم نے تو اتنا سا بنایا. اور یقین کریں میں نے تو فرسٹ ٹائم بنایا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا بنایا تھا تاکہ جو ہے میں ٹرائی کر کے تو دیکھوں, لیکن بہت زبردست بنا تھا وہ. اور بنانا بریڈ بھی بہت اچھا بنا تھا. یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے, جو 8-9 منتھس کے بچے ایزیلی کھا سکتے ہیں, اور اس سے بڑے بچے تو آپ کھا ہی سکتے ہیں, لیکن 8-9 منتھس کے بچے ایزیلی کھا سکتے ہیں. اور میں جو ہے نا مزے کی بات بتاؤں, میں جو ہے نا نان اسٹک پین میں بناتی ہوں. یہ بیکنگ کرتی ہوں نا جو میں کیک وغیرہ, تو میں نان اسٹک پین میں کرتی ہوں. میں نے گریس کر دیا تھا اس کو آئل سے, اور میں نان اسٹک پین میں اس کو دیکھیں میں بیک کروں گی اور دیکھیے گا کیسے مزے سے بیک ہوگا. میں جو ہے نا اس کو ہلکی پہلے تو تیز آنچ پہ 10 منٹ تک میں جو ہے نا اس کو ہیٹ اپ کرتی ہوں, جو ہے دیگچی کو, نان اسٹک کو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرے پاس لوہے کی ایک وہ ہے جسے ہم ٹین کہتے ہیں, لوہے کی ایک چادر سی سمجھ لیں, اس کو میں جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں. 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں میرے کیک کو, لیکن میرا کیک زبردست تیار ہو کے سامنے آ جاتا ہے. نہ مجھے کوئی اسٹینڈ لگانا پڑتا ہے نہ کچھ لگانا پڑتا ہے. دونوں چیزیں میری تیار ہو رہی تھیں. پھر یہ جب میں دونوں چیزوں کو رکھ کر آ گئی تھی تو تھوڑی دیر میں یہ مصطفیٰ صاحب سے کھیل رہی تھی. یہ لیٹے ہوئے تھے اور یہ کھیل رہے تھے, اور ان کے بھیا صاحب جو ہے نا باہر گئے ہوئے تھے کھیلنے, اور یہ یہاں پر کھیل رہے تھے. تو بس بچوں کے ساتھ ہی دن گزر جاتا ہے, دن کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں دن شروع ہوا اور دن ختم ہو گیا. اور جہاں 2 چیزیں بنانے لگ جاؤ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ٹائم ایسا بھاگ رہا ہوتا ہے. بس کبھی کبھی زندگی بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت آسان لگ رہی ہوتی ہے, اچھی لگ رہی ہوتی ہے. بس یہی ہے زندگی کا حصہ, کبھی اچھی کبھی ٹف, تو بس یہی ہے. لیکن بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ فریش ہو جاتا ہے مائنڈ, اور بس یہی ہے. یہ دیکھیں ان کی شرارتیں, دیکھیں کس طرح سے شرارتیں کر رہے ہیں لیٹے لیٹے, لیکن یہ پیچھے بھی لگے رہتے ہیں. یہ بہت کم دیر جو ہے نا کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پیچھے لگے رہتے ہیں. اور اب میرا جو ہے نا میں دیکھ کر آؤں گی, میرا جو ہے کیک تیار ہونے والا ہوگا. کیک میں تھوڑی سی کسر تھی تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ دیا تھا کہ جو ہے نا اس کو 10-15 منٹ اور لگنے تھے. پھر میں اس کو دوبارہ سے ڈھک کر رکھ دوں گی. اتنی دیر میں میرا شلجم گوشت کی بھنائی ہو جائے گی اور شلجم گوشت مزیدار سا تیار ہو جائے گا. بس اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی اب واپس, اور جو ہے نا یہ دیکھیں اس میں کسر ہے. پھر میں جو ہے نا اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی 10-15 منٹ کے لیے, اور میں شلجم گوشت کی طرف آ جاؤں گی. شلجم گوشت میں جو ہے نا میں نے گارنیشنگ نہیں کی تھی اتنی کوئی خاص, ہاں میں نے ہری مرچیں ڈال دی تھی. یہ دیکھیں 10-15 منٹ ہو گئے اور میرا کیک کیسا مزیدار تیار ہو گیا. میں اس پہ چاکلیٹ جو ہے اسپریڈ کر رہی ہوں, پینٹ چاکلیٹ, بہت ہی مزے کا بنا تھا, بہت ہی سافٹ, بہت ہی جوسی. ٹرائی ضرور کیجیے گا اسی ریسیپی سے, اور یا جیسے بھی آپ بیک کرتے ہیں. مجھے تو نان اسٹک میں بہت ایزی لگتا ہے, میں تو اسٹینڈ لگاتی ہی نہیں ہوں, میں تو اسٹینڈ لگاتی ہی نہیں ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی چیز آپ محنت کریں اور اس کا کوئی تعریف کرے نا, او ہو آپ
کی جو ہے نا محنت ہی وصول ہو جاتی ہے. اور میری جو والدین ہیں ان میں یہ خاصیت ہے کہ میں ان کو کوئی بھی چیز چاہے وہ 100 آؤٹ آف 100 نہ بنی ہو، لیکن میں کوئی بھی چیز بھیجتی ہوں، کھلاتی ہوں، بناتی ہوں ان کے یہاں، وہ تعریف ہی کرتے ہیں. تو ان کو کھلا کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب آپ کی تھوڑی سی جو اپریسیشن ہوتی ہے نا وہ سارا دن کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے. اب جیسے میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں اور جب وہ میری تعریف کرتے ہیں نا تو بس میری محنت وصول ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اور میں ان کے لیے ہی بہت محنت کرتی ہوں. یہ دیکھیں شلجم گوشت کو بھون چکا ہے اور بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور بس منہ میں پانی آ رہا تھا کہ بس کسی طرح اس کو ڈش آؤٹ کروں اور میں جو ہے کھانا کھانا سٹارٹ کر دوں. بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تھک بھی گئی تھی. دیکھنے میں یہ چیزیں بہت آسان لگ رہی ہوتی ہیں لیکن بہت مشکل ہوتی ہیں. ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. لائک کمنٹ کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.